الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لوح محفوظ میں لکھ دی ہے کہ مہینے 12 ہیں اور اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے شروع ہونے کی وجہ یا کہو کہ کیسے شروع ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک رقعہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس میں تاریخ لکھی ہوئی تھی، سن لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو بات یہ طے ہوئی کہ سن کیسے طے کیا جائے، تو مشورہ کیا گیا۔ کسی نے کہا کہ شعبان سے شروع کر دیا جائے، کسی نے کہا شوال سے شروع کر دیا جائے، اسلامی مہینے کا سن کب سے شروع کیا جائے، تو کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سے کہا، اور کسی نے مشورہ دیا آپ کی پیدائش سے، لیکن آخر میں یہ طے ہوا کہ جو اسلام میں بدلاؤ آیا ہے، جو اسلام میں جو ترقی ملی ہے وہ ہجرت کے بعد سے ملی ہے، اس لیے ہجرت سے سن کو شروع کر دیا گیا۔ اور چونکہ اسلامی مہینے پہلے ہی سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنائی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے کبار صحابہ، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، جو مہینہ پہلا مہینہ ہے کا پہلا مہینہ وہی رہے گا، یعنی محرم الحرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ ہے، کا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے پیچھے کر سکیں۔ تو یوں کر کے یہ سن ہجری سال شروع ہوا۔ تو یہ محرم الحرام سے جو سال شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا قمری سال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے اس مہینے کو۔ اور ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو سال ہے، یہ مہینہ جو ہے محرم الحرام کا، یہ پہلے ہی سے فضیلت والا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے احترام والے ہیں، محترم مہینے ہیں 4، ان میں سے ایک محرم الحرام ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھ گئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ فاجعہ رونما ہوا تھا 10 محرم الحرام کو، جو ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے محرم الحرام فضیلت والا ہے یا محرم الحرام کی اہمیت بڑھ گئی ہے، بلکہ محرم الحرام کی اہمیت تو پہلے سے تھی۔ اس بات یہ کہ رونما ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو بیان کر دیا تھا۔ اور جو اس واقعے کے بعد ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہو گیا، اس میں میاں بیوی مل نہیں سکتے آپس میں، بعض لوگوں کا عجیب خیال ہے کہ اس میں کوئی خوشی کا پروگرام نہیں کر سکتے ہیں، یہ سب لغو اور بیکار باتیں ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کہ ایک ازواج مطہرات کا نکاح اس مہینے میں ہوا ہے، محرم الحرام کے مہینے میں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے اس مہینے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ کرنے والے کام کیا ہے، محرم الحرام میں کرنے والے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو نئے سال کی دعا پڑھنی چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک دعا پڑھ کر کے سنائی تھی آپ لوگوں کو، تو نئے سال کی دعا آدمی کو چاہیے کہ وہ پڑھے۔ دوسرا، عبادت کرے۔ عبادت میں افضل عبادت نماز ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے۔
نماز آدمی کی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، بلکہ چھوٹنا تو دور کی بات ہے، قضا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یہ کہ قضا تو دور کی بات ہے، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے۔ کم سے کم اس مہینے میں یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ میں امام صاحب کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں ادا کروں گا۔ یہ اتنا احترام والا مہینہ ہے، اتنا محترم مہینہ ہے۔ ہم ہیں کہ رسومات تو منائیں گے اور پتہ نہیں لوگوں کو کیا کیا کھلائیں گے اور پلائیں گے، لیکن جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کریں۔ کرنے کے کام ہے عبادت کرنا، نماز پڑھنا۔ آج شور مچا ہوا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان پریشان نہیں، میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ مسلمان پریشان نہیں ہے، مسلمان پریشان نہیں ہے، اس کی علامت اور اس کی کا ثبوت یہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، مسلمان چین اور سکون سے اپنے گھر میں سو رہا ہوتا ہے۔ جو پریشان ہوتا ہے وہ سکون سے سوتا نہیں۔ اگر پریشان ہوتا تو فجر کی نماز میں مسجد بھری ہوئی ہوتی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریشان تو ہے نہیں۔ جو پریشان ہوتا ہے، جس کو ٹینشن ہوتی ہے، اس کو نیند نہیں آیا کرتی۔ مسلمان تو گھوڑے بیچ کے سو جاتا ہے، اسے تو فجر کی نماز کا نہیں پتا کہ کب ہو رہی ہے کب نہیں ہو رہی، اسے صرف پتا ہے تو اپنے آپ کے شور مچانے کا کہ میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں۔ ارے بھائی پریشان ہے تو فجر کی نماز میں آپ کیوں نہیں کھل رہی؟ اتنے سکون سے سو کیسے گیا؟ اگر تو پریشان ہے تو تجھے سکون سے نیند آ کیسے گئی؟ یہ عجیب ٹینشن ہے کہ ٹینشن میں نیند بھی آ رہی ہے، کھا بھی رہا ہے 3 مرتبہ کی جگہ 4 مرتبہ کھا رہا ہے، یہ ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، عجیب حال ہے۔ تو کرنے کا کام ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ عبادت کرے۔ ہمارا اتنا بڑا محلہ ہے اور فجر کی نماز میں دیکھو کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کو معلوم کتنی صفیں ہوتی ہیں۔ تو اگر پریشانی نہیں آئے گی تو خوشحالی آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم لگایا ہے، مؤذن اذان دے رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز میں آؤ تو کامیابی ملے گی۔ یہ سو رہا ہے، گھوڑے بیچ کر کے سو گئے، تو پھر کامیابی کہاں سے آئے گی؟ پھر تو بس روتے رہیں۔ ہمارا ایک ہی چیز بچی ہے کہ ہم روتے رہے اپنے حالات پر، بس شور مچاتے رہے کہ میں پریشان میں پریشان میں پریشان، ہر آدمی اس کا شور مچاتے رہے۔ اگر یہاں اندھیرا کر دیا جائے مسجد میں اور سب یہ چیختے چلاتے رہے کہ بہت اندھیرا بہت اندھیرا، تو روشنی ہو جائے گی؟ اندھیرا ہی رہے گا نا۔ روشنی کب ہوگی؟ کوئی ایک اٹھ کر کے لائٹ کا بلب کھول دیجئے تو روشنی ہو جائے گی۔ چیخنے چلانے سے روشنی نہیں ہوگی، روشنی کرنے سے روشنی ہوگی۔ چیخنے چلانے سے حالات دور نہیں ہوں گے، حالات دور ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر آنے سے۔ کسی یہودی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلمان اس دن کامیاب ہو جائے گا، مسلمان اس دن غالب آ جائے گا کہ جتنے لوگ جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں یا جتنے لوگ عید کی نماز میں ہوتے ہیں، کہ جب اتنے لوگ فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے کہ مسلمان غالب آ جائے گا پوری دنیا کے اوپر۔ جمعے کی نماز تو چلو کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، چلو 4 ٹائم کی بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں، فجر کی تو کچھ ہی پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے جو اپنے آپ سے اس مہینے میں اپنے آپ سے ارادہ کرنے کا جو کام ہے وہ ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں تکبیر اولیٰ کہتے ہیں کہ جب امام صاحب مصلی پر پہنچ کر کے جب تکبیر پہلی کہتا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، وہ تکبیر اولیٰ ہے، اس کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ یہ اس سال میں اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے ارادہ کرے، اپنے آپ سے عزم مصمم کرے کہ میں اب 5 وقت نماز پڑھوں گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ یہ کرنے کا کام ہے سب سے پہلا کہ آدمی عبادت کرے، اور عبادت میں سب سے اول چیز ہے نماز کا وقت پر ادا کرنا۔ مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور عورتیں ہیں وہ اول وقت میں گھر میں نماز ادا کریں۔ مرد تو کچھ پڑھ لیتے ہیں بیچارے نماز، عورتوں کا تو وہ بھی گیا، عورتیں تو اتنی بھی نہیں پڑھتی، ان کے ساتھ تو بہت سارے بہانے ہیں۔
کہ بچے نے پیشاب کر دیا, گھر کے کام میں ٹائم نہیں ملا, بہت ساری چیزیں ہیں عورتوں کے پاس. تو جبکہ علماء کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ اگر گھر میں برکت چاہیے کا مرد کے ساتھ ساتھ عورت نماز پڑھے گی تو گھر میں برکت آئے گی. صرف مرد حضرات نماز پڑھتے رہے اور پھر چاہیں کہ برکت آ جائے, تو یہ تو اصول نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ گھر کی عورتیں نماز پڑھیں گی تو گھر میں برکت